حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا فعارض اکثرهم فهم لا يسمعون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ حامیم السجدہ پہلی 4 آیات مقدسات تلاوت کی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان جہل و اجاڑ نبیوں سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ ان آیات مقدسات میں اللہ تعالی وحدہ لا شریک یہ فرما رہا ہے، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، اتارا ہے مہربان رحم فرمانے والے نے قرآن پاک کو۔ کتاب فصلت آیاتہ، مکمل کتاب تفصیل بیان کرنے والی اس کی آیتیں ہیں۔ قرآن عربی، قرآن پاک ہے عربی کا، لقوم یعلمون، اس قوم کے لیے جو علم رکھتے ہیں، اس قوم کے لیے جو علم رکھتے ہیں، جاننے والی قوم کے لیے، یعلمون، جو جاننے والی قوم ہے اس کے لیے قرآن پاک ہے، احمد عیسیٰ کے لیے نہیں۔ احمد عیسیٰ اپنا مفہوم، اپنا ترجمہ، اور اوپر سے یہ پتہ نہیں کہ للملائکاتی کیا ہے۔ للملائکاتی میں 2 لام ہے نا، ایک لام کا مولوی ترجمہ نہیں کرتے، دوسرا لام جو یہ بتاتا ہے وہ لام اس کے باپ کی قبر سے اچھلے مار کے نکلا ہے، لملائکاتی، وہ اس کے باپ کی قبر سے نکلا ہے، یا محمد کے فلٹر سے آیا ہے وہ لام۔ لام ایک ہے اور دوسرا لام تخصیص کا ہے، نکرے کو معرفہ کرنا ہو تو الملائکہ، اور جب کوئی پہلے لفظ آ جائے تو ال جو ہے نا وہ الف حمزہ ختم ہو جاتا ہے تو لل بن جاتا ہے۔ بشیرم و نذیرہ، خوشخبری سنانے والی کتاب ہے قرآن مجید، اور ڈر سنانے والی ہے۔ فعارض اکثرهم فهم لا يسمعون، پس اکثر نے اسے منہ پھیر لیا، اور
فہم لا یسمعون، وہ اس کی بات ہی نہیں سنتے، وہ اس کی بات ہی نہیں سنتے۔ جس طرح احمد عیسیٰ کے ماننے والے، اب انہیں پتہ بھی چل گیا ہے احمد عیسیٰ غلط پڑھتا ہے، جس طرح اپنا قادیانی کے، غلام قادیانی کے، قوم قادیانی کے ماننے والے ہیں، مربی ہیں، انہیں بھی پتہ بھی ہے کہ ہم قرآن پاک غلط پڑھتے ہیں، لیکن پھر بھی سار ڈال رہے ہیں، پھر بھی مناظرے پہ مناظرہ، پھر بھی مناظرے پہ مناظرہ۔ انہیں اپنا پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اور جب تم کسی سے مناظرہ کرنے لگو تو پہلے اپنی تیاری مکمل کرو، اور جس بات میں آپ مناظرہ کرنا چاہتے ہیں، قرآن پاک میں کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو قرآن پاک مکمل آنا چاہیے۔ یہ تو کوئی نہیں کہ آیت نمبر اتنے کی یہ جو ترجمہ بنتا ہے، تو وہ تو پھر جہل ہوا نا آدمی۔ وہ آیا مقدسہ بھی آنی چاہیے، وہ آیا مقدسہ بھی آنی چاہیے۔ اگر نہیں آتی تو پھر مناظرہ ہی نہیں۔ اسی طرح کسی حدیث پاک کا حوالہ دیا جائے تو وہ حدیث پاک آنی چاہیے، اس پر مکمل عبور ہو، ورنہ مناظرے کا فائدہ قرآن حدیث پہ بات ہوگی، قرآن حدیث پہ بات ہوگی۔ تو قرآن پاک میں تو یہی ہے کہ تمام انبیاء نبی علیہ السلام سے پہلے ہوئے ہیں۔ کہ قرآن پاک کی آیا مقدسہ 3-4 آیا مقدسہ شاید ہے، یہ پیچھے سورہ المومن میں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اور تحقیق کے گھوڑے دوڑا لو، تم تحقیق کر لو، تمہیں اللہ نے آنکھ دیے، کان دیے، ناک دیے، دماغ دیا، سب کچھ دیا ہے، تحقیق کے گھوڑے دوڑا کے کہو۔ اب اس کا ترجمہ کیا بنے گا؟ جو ڈنڈی مارنے والا ہے وہ حرام زادہ ہے، جو ڈنڈی مارنے والا ہے وہ حرام زادہ ہے، جو ترجمے کو بدلنے والا ہے وہ حرام زادہ ہے، اس کے نطفے میں فرق ہے۔ اس کا یہی معنی ہے کہ تمام رسول محبوب ہم نے آپ سے پہلے بھیج دیے۔ ارسلنا ماضی کا صیغہ ہے، ارسلنا، اور رسولن جمع تمام انبیاء، کیونکہ آگے من قبل کا آپ سے پہلے، آگے من قصصنا علیک کا وہ تخصیص کرتا ہے تمام انبیاء کو، لیکن ان کو تو گرامر کا پتہ نہیں کہ آگے من قصصنا کیا عمل کیا ہے، اور من قصصنا بات کون سی کرنا چاہتا ہے، انہیں نہیں پتا، نہ احمد عیسیٰ کو پتا، نہ حواریوں کو پتا، نہ مربیوں کو پتا۔ یہ سار ڈانا ہے، پاگلوں کی طرح ڈیبیٹ کرنا ہے، اپنی ویڈیو کو چلانا ہے، ویڈیو میری چل جائے، حالانکہ وضاحت کے ساتھ اللہ فرما رہا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، محبوب آپ سے پہلے تمام رسول ہم نے بھیج دیے۔ ارسلنا 14واں صیغہ ہے، فعل ماضی معروف کا، جمع متکلم کا صیغہ ہے، ارسلنا، ہم نے بھیج دیے، ارسلنا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے تمام رسول بھیج دیے۔ آگے فرمایا منہم، یہ تخصیص ہے، ان میں سے، تمام رسولوں میں سے، من قصصنا علیک، آپ کو ہم نے کچھ انبیاء کے حالات بتا دیے، قصصنا قصے بیان کر دیے، قصصنا بیان فرما دیے، ان کی باتیں بتا دی۔ من قصصنا علیک، آپ پر ہم نے وہ ظاہر کر دیے، آپ کو ہم نے وہ بتا دیے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ،
اور کچھ کے ہم نے نہیں بتایا، علیک آپ کو نہیں بتایا. وَمَن لَّمْ وَمِنْهُمْ مَن لَّمْ نَقْصُصْ وَمِنْهُمْ مَن لَّمْ نَقْصُصْ وَمِنْهُمْ مَن لَّمْ نَقْصُصْ وَمِنْهُمْ مَن لَّمْ نَقْصُصْ. تمام انبیاء میں سے کچھ کے حالات آپ کو بتا دیے اور کچھ کے نہیں بتائے. اب اس قرآن پاک کی آیا مقدسہ کو کس زمرے میں لیتے ہو تم؟ اور مرزائیو، اس آیا مقدسہ کو کس زمرے میں لیتے ہو تم؟ جھوٹ نہ بولو. جھوٹ بولنا دنیا میں بھی لعنت خدا کی، آخرت میں بھی لعنت خدا کی، بخشش نہیں ہوگی. یہ جو اللہ نے فرمایا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ آگے فرما منہم من قصصنا منہم من قصصنا منہم من قصصنا. من تبعیض کے لیے یا تمیز کے لیے آسان صرف اور اردو کا تمیز کرنا، تمیز کر دی، علیحدہ علیحدہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ ان میں سے کچھ کے قصے ہم نے علیہ کا آپ پر ظاہر کر دیے، آپ کو بتا دیے. قصصنا قصے سنا دیے، کہانیاں کچھ کی بتا دیں، کچھ کی کہانیاں سنا دیں. احمد عیسیٰ ذہنی طور پہ حملے بڑے کرتا ہے. یہ پھر قصوں کی کتاب ہوگی نا، کہانیوں کی کتاب ہوگی، تو ہوگی تو تمہیں کیا تکلیف؟ کہانیاں عیسیٰ علیہ السلام کی کہانیاں، موسیٰ علیہ السلام کی کہانیاں، آدم علیہ السلام کی کہانیاں، یوسف علیہ السلام کی کہانیاں آئی تو ہمارے لیے. وہ ہے کہتا ہے تمہارا ذکر ہے، تمہارا ذکر ہے، تو ہم کوئی بھاگتے ہیں؟ کوئی مسلمان اس سے نہیں بھاگتا. ہمارا ذکر ہے الحمدللہ. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے ہمارا ذکر کیا. ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، لیکن تو نبی نہیں نا، تو جہل ہے. احمد عیسیٰ تو جہل ہے. اور جہل آدمی کو کیا پتا قرآن پاک کیسے پڑھتے ہیں؟ جسی کو الملائکہ کا لفظ نہیں پتا، الملائکہ کا پتہ نہیں، جس کو یہ نہیں پتا کہ لام علیحدہ کر دیا گیا الملائکہ ہے، وہ کہتا ہے دو لام ہے، دو لام ہے، دو لاموں کے ایک لام کا مولوی ترجمہ ہی نہیں کرتے، اور تیرا باپ کرتا ہے. لی کا معنی کے لیے، لی کا معنی کو. آدم فرشتوں کو حکم ہوا کہ آدم کو سجدہ کرو. آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. آدم علیہ السلام کو کیوں الٹا پھلٹا قرآن پاک کی ساری مخالفت کر دی شیطان کے بچے نے؟ نہیں جی، آدم کو سجدہ کر، آدم کو سب حکم ہوا کہ آدم سجدہ کرے آدم کو. نہ کوئی اگلا پتہ چلا، نہ پچھلا پتہ چلا. شیطان کو اللہ تعالیٰ نے خود فرشتوں میں رکھا ہے جنی، وہ میں بھی جانتا ہوں، ساری دنیا جانتی ہے، لیکن اللہ نے فرشتوں میں شامل کیا، اللہ کی مرضی. اللہ پھر اس سے اگر اس سے یہی بات ہوتی پوچھ کچھ کیوں نہ کرتا، پوچھ کچھ ہی نہ کرتا، کیونکہ وہ تو شیطان تھا، اپنا جن تھا. فرشتے نوری ہوتے ہیں، وہ تو فرشتوں میں شامل نہیں تھا، اللہ نے شامل کیا ہے. تیرے ذہنی اختراع یا ذہنی جو بہتان قرآن پاک کے تمہارا ہے یا قرآن کو بدلتا ہے، تیرے بدلنے سے ہم تجھے نبی مان لیں گے. اور جہل آدمی تجھے تو لی الملائکہ کا پتہ نہیں، لی لا ملائکہ بن گیا. اس جو تمہیں پتہ نہیں، اوپر پیش لگانا ہے، زبر لگانی ہے، زیر لگانی ہے. آس جادو بن گیا نا، تو وہ بیچارے جو تجھ سے زیادہ جہل ہیں وہ تجھے سننے والے ہیں. اسی طرح مرزا غلام قادیانی کے جتنے مربی ہیں سارے جہل ہیں، سارے ڈاتے ہیں. اوپر سے دیکھ کے پڑھنا تو سیکھ لو. چلو اوپر سے دیکھ کے ہی صحیح پڑھنا ہے. اوپر سے دیکھ کے پڑھنا نہیں آتا، چلتے ہیں جنہاں مناظرے کے لیے. یہ اللہ کے قرآن پاک مربی سارے مربیوں کو یہ میں آیا مقدسہ دے رہا ہوں. اس آیا مقدسہ کا صحیح ترجمہ، صحیح مفہوم اپنے قرآن جو مرزائیوں کا اس سے دیکھو.
ہر رسول، نبی علیہ السلام کے بعد میں آنے والے ہر رسول کی نفی ہے، کوئی رسول نہیں آئے گا کوئی. یہ آقا علیہ السلام کا حق اپنا ارشاد ہے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. یہ حق ارشاد ہے، حق ارشاد ہے، بالکل سچا پکا ارشاد ہے. اور جو اس کو نہ مانے، جو اس کو نہ مانے وہ لعنتی مردود کافر ہے بالکل. چلو یہ بات درمیان میں آ گئی. یہ منہم تخصیص کر رہا ہے کہ ان تمام رسولوں میں سے من قصصنا علیک، ہم نے بعد کے کسی آپ پر بیان کر دیے. ومنہم من لم نقصص، یہ بھی جمع متکلم کا صیغہ ہے، لم نقصص. یہ لم نقصص مضارع کا صیغہ ہے، 14واں صیغہ ہے مضارع کا. اب اس سے ماضی بنائیں تو قصہ بنتی، قصہ، قصہ یقصو. قصہ سان بھی لفظ آتا ہے، یا قصن مصدر. الامر منو قاسی سن، یا قاسی سن آئے گا، قاسی سن یا قاس سن، اکٹھا لفظ آ جائے، قاس سن، قاسی، اس میں بول. مخصوص، اب اگر مفعول، کوششا یقصو، قصۃن یا قصہ، قصن. الامر منو کیا فہو مخصوص. الامر منو الامر منو قصن یا قصہ، الامر منو قصہ، قصو قصہ دونوں لفظ آتے ہیں. اوقصص، 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 الامر منو اوقصص، باب ناصرہ ینصر، قصہ یقصو. اب قصہ یقصو اس سے ناقصص ہے، اوقصص ناقصص. من لم نقصص، باب ضرب یضرب. ناقصص لم آیا جب مضارع پہ اور اس نے اس کا ترجمہ ماضی میں کر دیا. یہ قاعدہ عربیوں کا قاعدہ، نحویوں کا قاعدہ، صرفیوں کا قاعدہ. لم جب مضارع پہ داخل ہوتا ہے تو وہ مستقبل حال سے بدل کر اس کو ترجمہ ماضی میں کر دیتا ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، ضرور تحقیق کے گھوڑے دوڑا لو بھیجے ہم نے تمام رسول، من قبلک آپ سے پہلے، منہم من قصصنا ان میں سے کچھ کے قصے ہم نے آپ پر بیان کر دیے، منہم من لم نقصص اور کچھ کے قصے بیان نہیں کیے. اب اس آیت کو کہاں لے جاؤ گے جو بھی مرزیو کیا کہاں لے جاؤ گے؟ اس آیا مقصہ کا جو یہ 78 نمبر آیا مقصہ ہے المومن سے، آج ہی نکال کے دیکھو. وما کان لرسول ان یاتی بآیۃ الا باذن اللہ، کوئی بھی ایسا رسول نہیں آیا جو اپنی طرف سے کوئی بات کرے مگر اللہ کا اذن ہوتا ہے پھر بات کرتا ہے باذن اللہ. فاذا جاء امر اللہ، بس جب اللہ کا حکم آ گیا، جا ماضی کا صیغہ، کالا آ جائے اس کے بعد احمد عیسیٰ کہتا ہے میرا نام لگا دو، جا آ جائے اس کے بعد میرا نام لگا دو. اسے تو یہ شوق ہے کہ میرا نام لگنا چاہے وہ ماضی بھی ہو یا مستقبل بھی ہو یا حال میں ہو.
اسے میرا محبت ہے، میرا نام لگنا چاہیے، کیونکہ گرامر تو کچھ پتہ نہیں نہ وہ جانتا ہے، ترجمہ کر رہا ہوتا ہے. سجدہ کر رہے ہو نا، سجدہ کر، حالانکہ اس جدو کا معنی سجدہ کرو تم، لی آدم علیہ السلام کو حکم ہے. سجدہ کر رہے ہو نا، سجدہ کر رہے ہو نا. اب اس سے پوچھو یہ جو تو ترجمہ کر رہا ہے یہ کون سا زمانہ ہے، اسے پتہ ہی نہیں. یعنی اس ترجمہ یا اس مفہوم کو جو بیان کر رہا ہے اسے پتہ ہی نہیں. جو تو مفہوم بیان کر رہا ہے اس کا معنی تو بن جائے حال میں، حال سجدہ کیے جا رہے ہو. آدم کو گزرے ہوئے صدیاں بیت گئی، ہزاروں سال بیت کے، حالے سجدے چ پے ہو، سجدہ کر رہے ہو نا. نہ اگلا پتہ نہ پچھلا پتہ. قرآن پاک کی تشریح اپنی مرضی. ایسے کوئی بیانات کرے گا خدا کے علاوہ کو کر سکتا ہے تو تجھے کون خدا مانتا ہے؟ لعنت ہے خدا بھی، خدا کی تم پر. تجھے خدا مان لے تو اللہ کا ایک اور شریک بنا لے. پہلے تھوڑے ہیں ہندوستان میں 360 نہ 3 کروڑ 60 لاکھ 3 کروڑ 60 لاکھ انڈیا میں خدا ہے. خدا کے مقابلے میں جو مسلمانوں کا ایک خدا ہے نا، اس کے مقابلے میں 3 کروڑ 60 لاکھ 3 کروڑ 60 لاکھ قرآن دیوتے ہیں. اور جو مشہور دیوتا بڑا ان کا بھگوان، وہ بھی سویا پڑا ہوتا ہے. جب جاتے ہیں نا پہلے ٹال کھڑکاتے ہیں، ٹال کھڑکا کے پھر اس کو جگاتی ہیں. چلو اب چونکہ ہم قرآن پاک کی بات کر رہے تھے، اللہ باذن اللہ فاذا جاء امر اللہ فقضی بالحق، اور فیصلہ فرما دیا اللہ نے حق کے ساتھ. وخسر هنالک المبطلون، اور جو بطلان کرنے والے ہیں، قرآن پاک کو پیچھے ہٹانے والے ہیں، قرآن پاک کو بات نہیں ماننے والے، وہی گھاٹے میں. اللہ کہہ رہا ہے وخسر هنالک المبطلون. انبیاء تو پہلے آ چکے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے، بعد میں کوئی نبی نہیں. عیسیٰ علیہ السلام کی آڑ لے کر کوئی کچھ کہاں خود پڑھتا ہے، کوئی کہاں خود پڑھتا ہے. سارے حرام زادے ہیں، جتنے بھی اب نبوت کے دعوے دار بنتے ہیں نا، حرام زادے ہیں. اور ان کے ماننے والے بھی اسی کیٹاگری کے ہیں. تحقیق تو کر لو مانتے وقت، قرآن پاک تو پڑھ لو. تمہارے قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا، اوپر سے دیکھ کے بھی پڑھنا نہیں آتا، اوپر سے دیکھ کے بھی غلطیاں مارتے ہو، تو پہلے پھر اچھی طرح قرآن پاک سیکھ تو لو. جو قرآن پاک صحیح پڑھ جاتا ہے نا اور اسے سیکھ لیتا ہے، اس حدیث پہ عمل کرتا ہے، من تعلم القرآن وعلمہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. پڑھے نہیں، سیکھے. پڑھنا اور سیکھنا اور. اقرا یہ پڑھنا ہے، سیکھنا اس کے لوازمات، اس کی آیات کو مکمل طور پہ دسترس حاصل کرے کہ اس کا مفہوم، اس کا معنی، اس کا ترجمہ کیا بنتا ہے اور اس کی گرامر کیا بنتی ہے. یہ جا لفظ جو آیا جا، اس کا معنی کیا ہے؟ جا کا معنی آ گیا، آ گیا مکمل، یعنی مکمل آ گیا ہے. آ رہے ہو نا، یہ تو معنی نہیں. اذکروا سجدہ کرو تم، حکم ہے سجدہ کرو تم لآدم، آدم کو. تو سجدہ کر رہے ہو نا، سجدہ کر رہے ہو نا، تو اس کا مطلب ہے حالے اللہ رائے پوچھ رہا، حکم نہیں دے رہا. اس کا مفہوم سجدہ کر رہے ہو نا، میں نے کہا ہے سجدہ کر رہے ہو نا، حالے رائے پوچھ رہا ہے. رائے تو ہو گئی. جب آدم علیہ السلام کو بنایا گیا، رائے اپنا فرشتوں کی رائے لے لی، پھر اللہ نے بنا دیا. آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بلندی عطا فرمائی، فرشتوں کو غلبہ عطا فرمایا. پھر فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی برتری مانتے ہو؟ سب نے فرشتوں نے کہا ہاں یا اللہ، ہم سے زیادہ بہتر ہے، جتنا تو نے ہمیں علم دیا ہے اتنا ہی ہمارے پاس ہے. اب جب یہاں بات ہو گئی تو فرمایا اب میرے آدم کو سجدہ کرو. اب سجدے کی بات تو برتری کے بعد ہے. آدم علیہ السلام کی برتری فرشتوں مان لی، اب سجدہ کرو. اب آمد عیسیٰ جہالت کی پوڑی
اور ماننے والے بیوقوف، نہ انہیں سمجھ نہیں آئی بال بات یہ جو آدمی سے بنا تھا نا، نہ اس لڑکی جس سوال کرے اس کو بھی سمجھ نہیں آئی کہ اس نے کیا بکواس کی ہے، نہ 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 نہ، وہ خاموش تو ہو گئی، چاہے سے اونچی بولے گا تو جھاڑ دے گا، لیکن سمجھ اس کو بھی نہیں آئی بھی یہ کیا بھونک رہا ہے، بکی بات ہے۔ اگر کوئی احمد عیسیٰ کا ایسا چہتا بیٹھا ہے تو وہ مجھے بتائے کہ یہ ہمیں سمجھ آئی ہے اور اس کی تفسیر بتائے، جو احمد عیسیٰ نے کہا ہے وہ ہمیں بتائے۔ پھر مخلوق کا یہ کلام نہیں، وہ مخلوق کو خدا کہتا ہے، مدر نیچر کو اردو ماں کہتا ہے، اردو مدر نیچر کہتا ہے، ماں کی گندی فطرت، تو اردو اوپر سے کہتا ہے وہ خدا ہے، یہ مدر نیچر خدا ہے، یہ فضا خدا ہے، یہ مخلوق خدا ہے، تو مخلوق میں تو خود آ گیا، وہ خدا بن بیٹھتا ہے۔ احمد عیسیٰ کے معنی والے تم سب اس کو سجدہ کرو، لیکن مفہوم اس نے اس کا نہیں بتا سکا، بالکل نہیں بتا سکا، جھوٹ بولا ہے، اسے آتا ہی نہیں مفہوم۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پرندے جو ہیں اس میں فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، اللہ نے فرمایا کہ ان کو ہلا لے اپنی طرف، الیک اپنی طرف، وہ تیری طرف شہاب ثاقب اترے ہیں نا، وہ اوپر ان کی بارش ہوگی، گرنے لگے، شہاب ثاقب کہاں اور پرندوں کی بات کہاں؟ بات پرندوں کی تھی، اللہ تعالیٰ نے کہا ان کو ہلا اپنے ساتھ مانوس کر لے، سرہن سر کر کے اترے، پیچھے سے بھی سر نکل گئی۔ انسان بیوقوف جب نہیں آتا تو اپنی کمزوری، یہی تو کمزوری ہے، مجھے نہیں آتا میں اپنی کمزوری ظاہر نہ کروں، مجھے انگلش نہیں آتی اتنی زیادہ تو میں کہوں کہ میں انگلش کا ماہر ہوں، میرے سے ٹیوشن پڑھو، آ کر پلان کرو، ٹھیک کرو، تجھے کیا پتا قرآن کی مہارت کیا ہے، قرآن کے اندر پوشیدہ راز کیا ہے، وہی جانتا ہے جو قرآن کا قاری بھی ہے، قرآن کو اچھی طرح سمجھتا ہے، اس کے تلفظ بھی صحیح جانتا ہے۔ جس آدمی کو تلفظ کا ہی پتہ نہیں، الم تر الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتہ اللہ، نہ وہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ، جس نے بلا کو بلّہ پڑھنا ہے، قَالَ بَلَىٰ، قَالَ بَلَّىٰ، قَالَ بَلَّىٰ، یہی احمد عیسیٰ سے صحیح کرا لو، قَالَ بَلَّىٰ، منہ پہ لتر مارو، بلّہ کے اوپر زبر، لام کے اوپر شد ہوگی، بلّہ بنے گا، ہے بلا، قالو بلا، انا قال بلا، قال بلا، یہ پڑھا قال بلا۔ جب قرآن پاک سامنے بیٹھ کے غلط پڑھ رہے، پھر احمد عیسیٰ رائٹ، احمد عیسیٰ رائٹ، تو اس کے کالے سے اس کے ساتھ فائٹ، پھر دے گا تجھے یہ نائٹ دے دے گا، ٹائم دے دے گا، کیونکہ اسے پرانی عادت ہے، بچپن میں جو پڑی عادت، اس کا چھوٹنا مشکل، کچے دھاگے سے جو بٹا رسا اس کا ٹوٹنا مشکل، بچپن میں پڑے عادت جو اس کا جو ٹوٹنا مشکل، یہ احمد عیسیٰ کی کیٹیگری ہے۔ وہ نائٹ کو صحیح چلتا ہے، ڈے کو قرآن پاک صحیح نہیں پڑھ سکتا، بالکل قرآن پاک میں غلطی ہیں، اور قرآن پاک صحیح سمجھا بھی نہیں سکتا، جھوٹ بولتا ہے، قرآن پاک اسے کیا پتا، چبڑ کو پرلے درجے کی چٹ۔ ہم نے قرآن پاک سورت حامیم السجدہ سے پہلی 4 آیات مقدسات پڑھی ہیں، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، اترا ہے یہ اللہ کی طرف سے، وہ اللہ جو رحمان ہے رحیم ہے، اس رب نے اسے اتارا ہے، کتاب فصلت آیاتہ، اس کی تمام آیات مفصل ہیں، تفصیل بیان کرتی ہیں، ہر چیز کو کھول کے بیان کرتی ہیں۔ احمد عیسیٰ کے بیان بتانے کی ہمیں ضرورت نہیں، یہ جھوٹ بولتا ہے، اسے کیا پتا۔ فصلت آیاتہ، اس قرآن مجید کی آیات فصلت ہے،
تفصیل کے ساتھ ہر چیز بیان کرتی ہیں، تفصیل کے ساتھ ہر چیز بیان کرتی ہیں۔ وہ کتاب کون سی ہے یا اللہ؟ قرآن عربیہ، قرآن عربیہ، وہ قرآن عربی زبان میں ہے، وہ کتاب قرآن ہے، وہ کتاب ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، وہ قرآن، وہ کتاب قرآن ہے، قرآن ہے، ہر آیت مفصل ہے، تفصیل کے ساتھ ہے، اور تفصیل بتاتی ہے۔ احمد عیسیٰ چبڑ اپنی کتاب گندی متی لکھ دی ہے، اس پہ فخر کر رہا ہے، اس کے اندر جو اغلاط ہیں ان کو تو وہ دور کر نہیں سکا۔ کنیت جو ہے نا وہ اسم ہوتا ہے، یہ علم پھوٹ رہا ہے، یہ علم پھوٹ رہا ہے، کنیت اسم ہوتا ہے۔ واہ جی واہ، واہ جی واہ، نیا، نہ دنیا، نہ عرب والوں کو پتہ، نہ مشرق والوں کو پتہ، نہ مغرب والوں کو پتہ، نہ شمال والوں کو، نہ جنوب والوں کو۔ احمد عیسیٰ کی باپ کی قبر سے یا محمد کے فلٹر سے نئی گرامر کہ اسم کنیت ہوتا ہے۔ واہ جی واہ، واہ تیری شان پہ کیا کہتے ہیں، لانتے بھیجوں، تیری شان پہ لانتے بھیجوں، لانتے پڑھ رہی ہیں خدا کی۔ وہ کتاب ہے قرآن عربی، کس کے لیے؟ لقومی یعلمون، جو قوم سمجھنے والی ہے، جو قوم جاننے والی ہے، جو قوم علم رکھنے والی ہے، علم عالم ہیں، مولوی ہیں۔ مولویوں کی بڑی تکلیف ہے، مولویوں کی بڑی تکلیف ہے، مولوی ابھی اتحاد نہیں کر رہے، اتحاد جب ہو گیا تو حکومت بھی مولویوں کی ہوگی، انشاءاللہ جلدی حکومت مولویوں کی ہوگی۔ ان جیسے چبل جب ہاتھ چڑھیں گے نا تو ان کا فوری طور پہ صفایا ہوتا جائے گا، کسی کی ضرورت نہیں ہوگی کوئی دعویٰ کر دے نبوت کا۔ جب مولویوں کی حکومت ہوگی کسی کی ضرورت نہیں ہوگی، کسی کی ضرورت نہیں ہوگی کوئی نبوت کا دعویٰ کر دے، فوری سر قلم، چاہے وہ پاگل ہو، چاہے وہ کیسا مینٹل ہو، جو کہے میں نبی ہوں سو سر قلم، نبی ہوں سر قلم، بات ختم۔ عیسیٰ علیہ السلام